لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ ایک بہن نے پوچھا ہے، کہتی ہے کہ میری کزن سسٹر سے ہم نے سنا کہ اگر اللہ کسی کا برا کرے تو کوئی کیا کرے، تو میں نے جھٹ کہا کہ اللہ برا نہیں کرتا، اگر برا ہے پھر بھی الحمدللہ، اچھا ہے پھر بھی الحمدللہ۔ کیا میں نے صحیح کہا؟ جی بہن، اصل میں بندہ مومن ہمیشہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے، خیر ہو یا شر ہو، بھلائی ہو یا برائی ہو، اللہ تعالی بندے کے ساتھ میں بہتری کا معاملہ ہی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک بندے کو چاہیے کہ اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے، غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا معاملہ کیا ہی تعجب خیز ہے، ہر معاملے میں اسے اچھائی ہی ملتی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر غم لاحق ہو تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی، دونوں کے دونوں اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ذریعہ، برائی کے ذریعہ اور بھلائی کے ذریعہ۔ تو اللہ تعالی شر پہنچا کر کے، مصیبت میں گرفتار کر کے بھی آزماتا ہے، اور بھلائی دے کر کے، اچھائی دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ البتہ شر اور برائی کی نسبت ادباً، یعنی ادب کے طور پر اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ اس حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول پہ غور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیا، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو انہوں نے مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہو جاؤں، حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ تو یہ اصل میں خطاب میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شر اور خیر، بھلائی اور برائی، دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، البتہ ادباً اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ برائی تیری طرف سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ناپسندیدہ چیز جس میں خالص برائی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں خالص برائی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ جو شر کا فیصلہ کرتا ہے اصل میں اس کے پیچھے غور کریں تو اچھائی ہی چھپی ہوتی ہے۔ ایک بندے کو سمجھ میں نہیں آتا، بندہ ظاہری طور پر یہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے برائی ہی برائی ہے، حالانکہ اسی کے پیچھے اچھائی چھپی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ ہر معاملے میں اچھائی فیصلہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو مصیبت میں ڈال کر کے اس کے ایمان کو آزماتا ہے، اور اس مصیبت میں ڈالنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں بھلا معاملہ ہی کرتا ہے۔ مان لیا کہ ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میں برا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیل میں نہ جاتا تو 1-2 دن کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ جیل میں جانا اس کے لیے بہتر ہوا یا نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شر کا بھی فیصلہ کرتا ہے تو یہ شر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، البتہ اس شر کی نسبت اللہ کی طرف ادباً نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خالص برائی، خالص شر،
کا فیصلہ فرماتا ہی نہیں ہے، اس کے شر میں، اس کی برائی میں بھی خیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔